وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، تم سے فرمایا گیا کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا۔ جھوٹے وعدے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی لمبی امیدیں دیں، بعد میں نیک بن جانا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح اور دنیا کی فوقیت شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، مجھے تم پر کوئی غلبہ اور کنٹرول نہیں تھا، صرف یہ کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی۔ اور بات بھی صحیح ہے، شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ تو نہیں کرواتا، وہ تو صرف گناہ کے لیے وسوسہ دیتا ہے، گناہ کا خیال ابھارتا ہے۔ گناہ کرنے والا تو خود انسان ہے، تو میں نے تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت دی۔ فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، تم نہ مانتے میری بات، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں بری دعوت دی، تمہیں عقل تھی، تم عقل کو استعمال کرتے اور میری بات کو نہ مانتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کی برائی کی دعوت بہت کمزور ہے، انسان اگر ہمت کو اختیار کرے، باہمت ہو جائے، تو جب شیطان کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے تو ہلکا سا کمزور سا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں، کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اگر وہ اس خیال کو فوراً جھٹک دے اور کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہرگز نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کا خیال پختہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہلکا سا خیال آیا تو ہم اس پر غور کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ برا خیال پختہ ہو جاتا ہے۔ فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنی جان کو ملامت کرو کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخی، اور تم بھی میری مدد نہیں کر سکتے۔ اب ہم دونوں کو عذاب میں جلنا ہے، نہ تم میرے کام آؤ گے نہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ انی کفرت، بے شک میں نے انکار کیا، میں نہیں مانتا، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہرایا۔ مجھے شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ جتنے مشرکین ہیں وہ در حقیقت بتوں کی پوجا نہیں کرتے، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان جو کہتا ہے ویسی صورت بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص جو شیطان کی فرما برداری کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فرمان پر شیطان کے حکم کو فوقیت دیتا ہے۔ تو جو تم نے مجھے فوقیت دی، مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، میں اس کا انکار کرتا ہوں اور اس سے بری ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں اپنے رب کے اذن سے
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، اور اس جنت میں چاروں طرف سے انہیں سلامتی کی دعائیں ملیں گی. سلام پیش کیا جائے گا، فرشتے سلام کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، بلکہ فرشتے ہر دروازے سے حاضر ہو کر رب کا سلام ان کے سامنے پیش کریں گے. کس قدر خوش نصیبی ہے، کس قدر کامیاب ہے وہ شخص جو دنیا کی تھوڑی تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ کی جنت کو پالے. اللہ ہمیں بھی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الم تعو، کیا تم نے نہ سوچا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ تعالی کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال اور اچھی گفتگو کی مثال اللہ تعالی ایمان کی مثال کیسے بیان کرتا ہے، ذرا دیکھو. کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعھا، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں ہوں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہو. ایسی مثال ایمان کی اور اچھے اعمال کی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں. مومن اس قدر ایمان پر مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی ایمان کی جڑیں ختم نہیں ہوتی، اور اس کی شاخیں یعنی نیک اعمال آسمانوں میں ہیں، بلند ہو رہے ہیں، اور اس ایمان کے درخت کا پھل وہ ہر وقت ملتا ہے. یعنی ایمان اور اچھے اعمال کا نتیجہ اور اس کا صلہ دنیا میں بھی ہر لمحے ہے، ہر قدم پر مدد کی جاتی ہے. نزا کے عالم میں، قبر میں، میدان محشر میں اور جنت میں ایمان کی برکتیں اور اعمال صالحہ کی برکتیں ہیں. اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اور بعض کھجور کے درخت ایسے بھی ہیں کہ پورا سال وہ کھجوریں دیتے ہیں. تو مومن کی مثال ایسے ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ مومن کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، اور مومن کی نیکیاں آسمانوں میں بلند ہوتی ہیں، اور مومن سدا بہار پھل دینے والا ہے، اور جب تک دنیا میں ہے تب بھی لوگوں کے لیے مفید ہے. قبر میں جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دعا کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور وہ مومن دعا کرتا ہے، اس کی دعاؤں سے کئی لوگوں کا بیڑا پار کر دیا جاتا ہے. تو مومن زندگی میں بھی پھلدار ہے اور زندگی کے بعد بھی ہمیشہ وہ پھل دینے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ، جس طرح مومن سدا بہار ہے اس طرح کوئی دنیا میں درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کئی درختوں کی مثالیں بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت چھوٹے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ذہانت عطا فرمائی کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد گرامی سے کہا، ابا جان، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جواب نہ دے سکے تو مجھے شرم آئی کہ میں اتنا
چھوٹی عمر کا ہو کر یہ جواب دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت اس بات کا اظہار کر دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تصدیق فرماتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اس کے تحت محدثین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اچھی بات اور سمجھداری کی بات اگر بچے کے ذہن میں آئے اور وہ کر بھی دے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی چھوٹا یا بچہ کوئی اچھی بات بتا دے اور وہ بات اچھی ہو تو اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے یا بچہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا نا کہ اگر تم کہتے تو حضور اس کی تصدیق کرتے، اور حضور اس کی تصدیق کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال، کفر کی مثال، گناہوں بھری گفتگو کی مثال، کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسے ایک گندا درخت، اندرائین کا درخت، یہ ایک پودا ہوتا ہے جس میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی، اوپر سے کاٹ دیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار اور ثابت قدمی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہیں۔ اسی طرح کفر، اسی طرح برے اعمال، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان کا ذکر کیا گیا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت ایمان پر ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے۔ آخرت سے مراد قبر کا امتحان ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں جائے گا، منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ تین سوال کیے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ جو مومن ہوگا وہ ان تینوں سوالات کے جوابات دے دے گا، اور اس کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اور قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جس سے اللہ تعالی ناراض ہوگا وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کوڑا اس پر برسائیں گے، پوری قبر آگ سے بھڑک جائے گی اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اب یہ ہم سوچ لیں کہ ہم جو اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں یہ قبر کو جنتی بنائیں گے یا قبر کو جہنم کا گڑھا بنائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظالموں کو گمراہ فرماتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر ظالم گناہگار جن سے اللہ ناراض ہوگا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا
تو شیطان کہے گا ان